رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم آمن بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. حتى رفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. نور وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. آج ساتھ میں مل کر انشاءاللہ تعالی شیعہ کی 10ویں صفت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے یادی کے طور پر حسب معمول تبرک کے لیے جس آیت کا میں تلاوت آپ کے سامنے ہر رات کو کر رہا ہوں، جس میں اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم چیپٹر 37 ورس نمبر 83، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، بے شک جناب ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھے۔ اب دیکھیے، لقب رسول کے آنے کے بعد نہیں آیا۔ اگر قرآن مجید میں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے یہاں بھی یہ لقب جو ہے وہ پہلے سے موجود تھا، اس لیے خدا نے مناسب سمجھا کہ خلیل الرحمن اپنے دوست خلیل اللہ کو بھی یہ لقب دیا جائے کہ یہ نبیوں کے شیعوں میں سے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ شیعہ کا مطلب و معنی فقط اتنا تو کافی ہے کہ شیعہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے پیچھے پیچھے جائے۔ عزیزان محترم، شیعہ بننے کے لیے میں نے آپ کو بیان کیا تھا، کتاب آپ کے یہاں ہوگی، میں بھی ساتھ میں لایا ہوں، کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں آپ کو۔ کتاب کا نام ہے المواعظ، شیخ صدوق کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ان میں 2 سرنامے، 2 ٹائٹل ہے، فضائل الشیعہ اور صفات الشیعہ، شیعوں کی فضیلت۔ اور ہم نے آپ کو بیان کیا کہ جب فضیلت الشیعہ کتاب ختم ہو گئی تو پتہ چلا کہ فضیلتوں کو سن سن کے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے وہ سن ہو گئے۔
شیعوں کی فضیلتوں کو سن سن کے جو اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے تھے وہ سن ہو گئے، کہنے لگے بس ہمیں کو اب کرنے کا ہی نہیں، ہماری کوئی جواب داری نہیں۔ اب یہ بات کو دیکھ کر شیخ صدوق نے کہا کہ یہ تو غضب ہو گیا، اس کا نتیجہ الٹا نکلا، اس لیے طے کر لیا کہ اب کتاب لکھوں گا صفات الشیعہ پہ۔ شیعوں کی فضیلت ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کس کی؟ جو اپنے آپ کو شیعہ کہے اس کی نہیں، جو یہ دعویٰ کرے کہ میں شیعہ ہوں اس کی نہیں، جو حقیقت میں شیعہ ہونا اس کی وہ فضیلتیں لکھی گئی تھی۔ اس لیے ضرورت پڑی کہ اب ایسی کتاب لکھی جائے کہ جس میں یہ بتایا جائے کہ شیعوں کی کیا صفاتیں ہوتی ہیں، اس لیے کتاب لکھی گئی صفات الشیعہ۔ اور اسی کتاب میں سے، اور بہت سی کتاب ہے، اسی کتاب میں سے میں آپ کے سامنے آیا ہوں اور ہر رات کو ایک ایک صفت کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں۔ اب تک 9 صفتیں ہم نے بیان کی ہے، آج بات آگے نہیں بڑھے گی، 10ویں تک نہیں جائے گی جب تک آپ حضرات 9 صفتوں کو گنواؤ، یاد کرو، چاہے جیسے میں نے پڑھی ہو ایسے نہ ہو، لیکن 9 تک ہمیں سب کے ساتھ پہنچنا ہے۔ 9 آدمی کو تو میں جانتا ہی ہوں۔ شروع کرتا ہوں آفتاب بھائی سے، پہلی صفت بیان کرو۔ غور سے سننا، ایک ہو گیا۔ آپ علی رضا بھائی؟ بسم اللہ شیعوں سے رابطہ رکھتے ہیں۔ تیسرا کوئی؟ حلال روزی، یہ ہو گئے 3۔ ہاں، وعدہ خلافی، یہ ہو گئے 4۔ پڑوسی کا حق، یہ ہو گئے 5۔ واجبات اور محرمات، یہ ہو گئے 6۔ بھائیوں میں خرچ، یہ ہو گئے 7۔ ریاکاری مطلب اللہ محور ہونا چاہیے، یہ ہو گیا 8۔ اور نماز۔ اب آپ نے دیکھا کتنی اچھی مجلس سے میں پڑھتا ہوں، اچھی پڑھتا ہوں اس لیے آپ کو یاد ہے نا۔ اب آج آگے بڑھتے ہیں، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ السلام علیکم۔ کل نبی ہم نے بیان کی تھی کہ شیعہ کون ہوتا ہے؟ جس کا کعبہ و قبلہ، زندگی کا دار و مدار اللہ سبحانہ و تعالی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر لیا کہ اے مسلمان، شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو کام کرتا ہے تو وہ خدا کے لیے، اگر کسی سے ڈرتا ہے تو وہ خدا سے ڈرتا ہے، اور کسی کا اجر و ثواب کا انتظار میں ہے تو وہ صرف اور صرف خدا کے لیے۔ ہاں بے شک اجر دینے کا حق، اجر دینے کا قاعدہ وہ خدا کا ہے، بے شک کہ اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ اہل بیت تو کیا، خدا مومن صاحبان ایمان کو بھی یہ حق دے گا، حافظ قرآن کو بھی یہ حق دے گا، معلم نماز کو بھی یہ حق دے گا، اذان دینے والے کو بھی یہ حق دے گا۔ ہماری بات اتنی ہے کہ اجر کے معاملے میں، ثواب کے معاملے میں، اے مسلمان تیرا ہر کام خدا کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ اجر دینے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں، میرا اندازہ یہ ہے کہ جواب 2 طرح کے آئیں گے۔ بچوں سے شروع کرتے ہیں۔ تو تیار ہے؟ نہیں تجھے نہ پوچھوں، تو تیار ہے؟ تو بھی نہیں۔ تو تیار ہے؟ تو کس سے پوچھوں؟ اب کرمان بھائی آپ کو پوچھوں؟ 2 سوال پوچھنے ہیں انشاءاللہ۔ ہم اپنے آپ کو کس کے شیعہ بتاتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں؟ علی کے شیعہ، یہ ایک جواب آیا۔ دوسرا کسی کے پاس جواب ہے آفتاب بھائی؟ جعفری ہے ہم، یعنی امام صادق کے شیعہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ آج ہم کو ایک نئی بات سکھائیں گے، اب کے بعد تھوڑا چینج آنا چاہیے۔
کرمانی صاحب نے جواب دے دیا ہم علی کے شیعہ ہیں. آفتاب صاحب نے جواب دے دیا کہ ہم امام صادق کے شیعہ ہیں. اب وہی امام صادق ہم کو یہ بتا رہے ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا یا شیعۃ آل محمد. سنا آپ نے؟ اٹھا لیجئے، ضروری ہوگا بھائی، آپ ہی کا فون ہے، یہ والا بجا، اٹھا لیجئے، شاید ایمرجنسی ہوگی. نہیں ہے؟ چلے صلو علی محمد وعلی محمد. کیوں بھائی آپ کو ہنسی آتی ہے؟ صلو علی محمد وعلی محمد. یا شیعۃ آل محمد. شاید ہم نے اس لقب کو اپنے لیے استعمال نہیں کیا، لیکن صادق آل محمد ہم سے یہی کہہ رہے ہیں، یا شیعۃ آل محمد. اب جو باتیں آئے گی اس کا مطلب چھٹے امام ہمیں بیان کریں گے کہ بات ہو رہی ہے آل محمد کے شیعوں سے. اس میں علی کا شیعہ بھی آ گیا، جعفر کا شیعہ بھی آ گیا، سب آل محمد کا شیعہ آ گیا. یا معشرہ یا شیعۃ آل محمد لیس منا من لم، اے لوگو وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ آل محمد کے شیعوں سے. لیس منا من لم یملک نفسہ عند الغضب ومن لم یحسن مصافحتو من صافح مصاحبتو من صاحب ومصالحتو من صالح ومخالفتو ومرافقتو من رافق ومخالفتو من خالف. اے آل محمد کے شیعوں، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو نہ پامے. وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں کہ جو غصے کو آتے ہی اپنے غصے کو کنٹرول میں نہ لائے. آپ نے دیکھا ہم باتیں چھوٹی چھوٹی کرتے ہیں. وہ والی شیعوں کی صفات میں آپ کو یہ نہیں بیان کر رہا ہوں کہ پوری پوری رات جاگے، تسبیح لے کے پوری پوری رات دعا کرے. چھوٹی چھوٹی باتیں جو زندگی کی باتیں ہیں، چھٹے امام نے بیان کیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. لیس منا، جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں نہ لے سکے. اس کے بعد باتیں ہیں وہ بھی آئے گی، لیکن شروع یہی سے کرتے ہیں کہ اے مسلمان، یہ 10ویں صفت ہے، یاد رکھنا. اور غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی فطرت میں ہے. اگر آپ کو پتہ نہ ہو نا کہ غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے یا غصے پہ قابو پا جانا کس قدر درجہ رکھتا ہے، تو میں آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت سناتا ہوں. پروردگار عالم نے سورہ صاد قرآن مجید کا چیپٹر 38 ورس نمبر 48 اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا ہے اے میرے حبیب، یاد کرو، یاد رکھو اسماعیل کو، یسع کو، ذو الکفل کو. یہ سب وہ لوگ تھے کہ جو اچھے لوگوں میں شمار ہوتے تھے. اسماعیل کون ہے؟ خدا کا ایک نبی ہے. یوسع کون ہے؟ خدا کا ایک نبی ہے. ذو الکفل کون ہے؟ خدا کا ایک نبی ہے. روایت تفصیل میں جانا ہی نہیں، مجھے بس اتنا ہی بتانا ہے کہ جناب یوسع نے جب اپنا آخری وقت آیا مرنے کے قریب، تو آپ نے اپنے سامنے جمع جتنے لوگ تھے ان کو کہا کہ میں اب جا رہا ہوں اللہ کی جانب، اور ایک بات کا وعدہ آپ ہر کوئی سے چاہتا ہوں، اگر کوئی مجھے آپ میں سے اتنا وعدہ کر لے
اتنا وعدہ مجھے دے دے کہ اپنی زندگی میں کبھی غصہ نہیں کرے گا تو میں ان کو میرا جانشین قرار دوں گا، گویا وہ میرے بعد نبی بنے گا۔ مجمع میں سے ایک آدمی اٹھا جس کا نام ذوالکفل تھا۔ عزادارو، آپ نے سنا کہ جب آدمی غصے پہ قابو پا لیتا ہے یا غصے کا سامنا کر سکتا ہے تو خداوند کریم اس کو نبوت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نبوت مل سکتی ہے اگر بندہ، بے شک مجھے پتا ہے آپ کو تو شوق ہوگا نا کہ کچھ واقعات تو بیان کیجئے ذوالکفل کے، کیسے کیسے اپنے غصے پہ قابو پایا۔ لیکن میرا مقصد یہ نہیں، کتابیں آپ کھولے، علماء کے پاس آپ جائیے، یا باٹلی والا اتنی کتابیں جو بیچ رہا ہے، نہیں کون ماٹی والا اتنی کتابیں جو بیچ رہا ہے لیجئے، ان کو بھی تھوڑی کمائی ہوئے، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ نبی بن سکتا ہے اگر کوئی بندہ غصے پہ قابو پا جائے۔ غصہ زندگی کا ایک حصہ ہے لیکن اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج یہ موضوع کو اس لیے لیا ہے کیونکہ یہ بھی شیعوں کی صفتوں میں سے ہے۔ ہر قدم پہ مجھے غصہ آ جاتا ہے نا، بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے، گراہک کے سامنے، نوکر کے سامنے، جگہ جگہ پہ مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ لیکن اے مسلمان، تجھے نہیں پتا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ نے بیان کیا، مسلمان یاد رکھنا، الغضب اولہ جنون وآخرہ ندم۔ غصہ جو ہے نا، اس کی ابتدا جنون ہے، جنون، پاگل پن، اور ختم ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ ندم پہ ختم ہوتا ہے، پچھتاوے پہ ختم ہوتا ہے۔ آدمی کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ کاش غصہ نہ کیا ہوتا تو۔ اب آفتاب بھائی کو تو دیکھ رہا ہوں ایسے ایسے کر رہے، واہ واہ واہ، جیسے کبھی غصہ نہ کرتے ہو۔ غصہ آتا ہے کبھی؟ بہت آتا ہے۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ عجیب ہے نا، شیعہ وہ ہوتا ہے غصہ آئے گا لیکن غصے پہ قابو پانا اس کو شیعہ کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، نبی کریم ہمارے کون تھے؟ خدا کو اگر پوچھئے گا نا تو طرح طرح سے پروردگار عالم ہم کو جواب دے گا۔ پہلی آیت پڑھتا ہوں، سورہ احزاب، قرآن مجید کا 33واں سورہ، آیت کا نشان ہے 21۔ واپس کسی کا فون آیا؟ نہیں، باہر ہو رہے۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ چیپٹر 23 ورس 21۔ حاجی صاحب جو پڑھ رہا ہوں سب صحیح ہے نا؟ پہلے آیت پڑھ لوں پھر بتانا۔ 33:21 خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے مسلمانوں یاد رکھنا، تمہارے نبی کریم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے۔ وہی آیت ہے نا؟ یہ نبی کون تھے؟ اس کے لیے خدا نے قصیدہ بھی پڑھا ہے۔ حاجی صاحب قرآن ہاتھ میں اور چیک کر لیجئے، شاید دیوم دیو کرتا ہوں میں۔ چیپٹر 68 سورہ قلم، آیت کا نشان ہے 4، خدا نے قصیدہ پڑھا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے حبیب، تیرے اخلاق جو ہے نا وہ عظیم ترین ہے، بالا قسم کے ہے۔ کون نبی؟ جس کا قصیدہ خدا ہمارے سامنے پڑھ رہا ہے، اسی نبی کی پہچان خداوند کریم ہم کو بیان کر رہا ہے۔ اعلان رب العزت ہوا، چیپٹر 3 ورس نمبر 159، اعلان ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے حبیب، خدا کی رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ خدا کی رحمت کی وجہ سے تو لوگوں کے سامنے نرم مزاج تھا،
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا، اگر تو ایک گجراتی میں کہتے ہیں کڑک انسان ہوتا، رود، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، لوگ تیرے آس پاس سے بھاگ جاتے۔ اے میرے حبیب، جس کے ساتھ بھی رہتے ہو نا، کچھ کام کرو، وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے حبیب تو اتنا نرم مزاج کا ہے کہ لوگ تیرے آس پاس گھومتے ہیں، اور یہ ہے فضل کس کا؟ تیرے پروردگار کی رحمت کا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، جس کے زندگی میں اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے نا تو سمجھ لو وہ نرم مزاج کا بن سکتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اے خدا کے بندے، ہر جمعرات کو دعائے کمیل تو پڑھتا ہے، ارے کہاں پڑھتا ہے، پڑھتا کوئی اور ہے، اور تجھے لگتا ہے میں نے پڑھ لی، اور پہلا ہی جملہ سنتا ہے نا، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، خدایا تجھ سے سوال کرتا ہوں اس رحمت سے، اس کا واسطہ دیتا ہوں، وہ تو تیری رحمت کہ جو ہر چیز کو کیا ہے، وسعت کل شیء، گھیر لیا ہے تیری رحمت نے ہر چیز کو۔ اب میں پڑھتا تو ہوں دعائے کمیل، سنتا تو ہوں دعائے کمیل، اور اعلان بھی کرتا ہوں کہ ہر چیز کو خدا کی رحمت نے گھیر لیا ہے۔ یا خدا نے کیا کہا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے حبیب خدا کی رحمت کی وجہ سے تو نرم مزاج بن گیا۔ پتہ چلا اگر تیری زندگی میں غصہ ہے، گرم گرم انسان ہو، تو رحمت خدا تیرے آس پاس نہیں آئی ابھی تک۔ اگر آ گئی ہوتی، احمد کی رحمت تو ہے ہر چیز کو گھیرنے والی۔ اگر تو غصہ کرنے والا ہے، اگر غصہ آتا ہے اور اس پہ تو قابو نہیں پاتا، تو اتنا سمجھ لے کہ تو خدا کا بندہ ہے۔ خدا کا بندہ جب چلا جاتا ہے تو وہ مرحوم ہوتا ہے جس کے اوپر خدا کی رحمت ہو، پر تو زندہ ہوتے ہوئے محروم ہے، محروم۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ غصے پہ قابو شیعوں کی صفات میں سے ہے۔ میں سوچ لوں کہ اگر مجھے اپنے آپ کو شیعہ ثابت کرنا ہے تو یہ جو غصے کا غریزہ ہے نا، اس کو قابو میں لانے کی کوشش کروں۔ کیا ہے یہ غصہ؟ کس چیز کا نام ہے یہ غصہ؟ کس کو آتا ہے یہ غصہ؟ آئے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کہا الغضب جمرۃ الشیطان، الغضب جمرۃ الشیطان، غصہ جو ہے نا وہ شیطان کا کوئلہ ہے۔ کوئلہ بولتے ہیں آپ جمرے کو، کوئلہ جس میں سیخ کباب ایسے پکاتے ہیں، کوئلہ بولتے ہو؟ ہاں، وہ فقط پڑا ہوا کوئلہ نہیں، جمرہ یعنی جلا ہوا کوئلہ، جو جلتا ہو، جو گرم ہو۔ نبی نے کہا مسلمان یاد رکھنا، غصہ ایک ایسا کوئلہ ہے کہ جو شیطان کا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں کہا، خدا نے یہ بھی کہا، رسول خدا نے یہ بھی کہا ہے کہ اے لوگو اپنی زندگی سے اس کوئلے کو ہٹانا۔ کیوں؟ کیونکہ الغضب نار القلوب، کیونکہ غصہ جو ہے نا وہ دلوں کی آگ ہے، دلوں کی آگ ہے۔ اگر اس آگ کو نہیں ہٹایا تو آگ والوں کے ساتھ، اگر اس کو نکال دیا تو آگ بغیر کے ساتھ، مطلب جنت، جنت پہ جانا ہے، جانا ہے نا، تو یہاں تو بٹتی ہے جنت مفت میں، یہ کرو جنت، وہ کرو جنت، یہ کرو جنت، یہ کرو جنت۔ ارے مسلمان تیرے باپ کی ہے جنت،
خدا نے قرآن میں نہیں کہا سورہ فجر میں فادخلی جنتی، وہ کہے گا کہ تو میری جنت میں داخل ہو تب داخل ہوگا۔ یہاں کتنے آئے جنت کو بانٹنے والے، وہ بھی مفت میں جانا ہے جنت میں، وہ خدا کہے گا کون جائے گا جنت میں، لیکن پہلے تھوڑا نیک تو بنوں، اچھا تو بنوں، غصے کو قابو میں لانے کی کوشش تو کروں۔ کون ہوتے ہیں خدا کے بندے؟ اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ شورى چیپٹر 42 ورس نمبر 37، 42واں سورہ آیت کا نشان 37۔ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یجتنبون الکبائر من الفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جو بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، بے شرمی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، یہ سب اچھے لوگوں کی صفت خدا بیان کرتا ہے سورہ شورى میں، اور اس کے بعد بیان کرتا ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اس کی زندگی میں جب غصہ آتا ہے تو ان کا پہلا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یغفرون، وہ معاف کر دیتے ہیں، معاف۔ ہمارا ایسا رویہ ہے، غصہ اگر نمبر 20 میں ہو تو پھر 30 میں جائے گا، 30 میں سے 50 میں جائے گا، 50 میں سے 70، 70 سے 80، پھر ایک بار آتا ہے 100 میں جاتا ہے، پھر پورا سر پھٹتا ہے۔ خدا کے بندے وہ ہوتے ہیں الذین اذا غضبوا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، غصہ ان کی زندگی میں آتا ہے تو فوراً ان کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر لیتے ہیں۔ آئیے اب جنت میں جانا ہے، پروردگار عالم میں متقیوں کی صفات، جنت میں جانے والوں کی صفات قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ عجیب ہے، عجیب ہے، وہاں پر بھی غصے کی بات آئی ہے۔ اعلان رب العزت ہوا سورہ آل عمران آیت 133، 134، 135، چیپٹر 3 ورس نمبر 133، 134، 135، سب آیتیں پڑھنے کی ہے۔ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض، اے مسلمانوں دوڑو، دوڑ لگاؤ، اپنے پروردگار کی معافی حاصل کرنے کے لیے دوڑو۔ اے مسلمانوں دوڑو، دوڑو اس جنت کی طرف کہ جس کی پوڑائی، جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے، اعدت للمتقین، اس جنت کی طرف دوڑو جس جنت کو خدا نے متقیوں کے لیے آمادہ تیار رکھا ہے۔ جنت متقیوں کے لیے خدا نے آمادہ رکھا ہے۔ خدایا کون ہے جس کے لیے تو نے جنت کو تیار کیا ہے؟ خدایا کون ہے وہ متقی پرہیزگار تیرے بندے جس کے لیے تو نے جنت کا وعدہ اور جنت کو تیار کر رکھا ہے؟ اس کے بعد والی آیت 134 میں خدا نے جواب دیا اور کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی لوگ وہ ہے، جنت جس کے لیے تیار ہو گئی ہے وہ ہے جو لوگ پریشانی میں اور آرام میں، دونوں حالتوں میں، نیگیٹو پوزیشن، پوزیٹیو پوزیشن، اچھی پوزیشن، کمزور یا خراب پوزیشن، ہر حالت میں خدا کی راہ میں دیا کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء، خوشی کا عالم، والضراء، مصیبت کے پہاڑ کیوں نہ ٹوٹتے ہو پھر بھی اللہ کی راہ میں دیتے، وہ بھی کیسے؟ سرًا وعلانیةً، چھپکے سے دیتے ہیں کبھی کبھی، اور کبھی علی الاعلان بھی دیتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اس کے بعد کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس
واللہ یحب المحسنین. متقی وہ ہے جس کے لیے جنت تیار کی گئی ہے. وہ کون ہے؟ کاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے غصے پہ قابو پا جاتے ہیں. غصے کے ساتھ اگر جنگ لڑتے ہیں تو اس جنگ میں یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں. والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کیا کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. اے مسلمان، یہ غصہ رسول نے کہا شیطان کا جلا ہوا کوئلہ ہے. یہ غصہ دلوں کی آگ ہے. اگر جنت میں جانا ہے اور اپنے آپ کو شیعہ کہنا ہے تو یاد رکھنا غصے سے جنگ لڑنی پڑے گی، غصے پہ قابو پانا پڑے گا. اور آپ کو پتہ ہے اسی غصے کے بعد اگر یہ والی صفت آ گئی نا، غصے پہ قابو اگر ہمارا ہو گیا. آخرکار غصہ ہوتا کیوں ہے؟ سوال پوچھنے جیسا ہے نا. غصہ آدمی کو ہوتا کیوں ہے؟ اب یہ تو جواب دے گا نا. تو غصہ کرتا ہے کبھی؟ کرتا ہے یا نہیں؟ کب کرتا ہے؟ ایسے یاد کرو کب کرتا ہے. کھلونا نہیں ملتا تب، جب بھائی پریشان کرتا ہے. بھائی بڑا ہے یا چھوٹا؟ چھوٹا ہے نا. اب سن، صلو علی محمد وعلی محمد. او آگے آگے آ جائے، آگے آگے آ جائے. صلو علی محمد وعلی محمد. یا علی. آواز بلند صلوات. یا علی. کب غصہ آتا ہے بندے کو؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بٹھا کر کہا بیٹھو اور سنو. بدایت الغضب الکبر والتجبر وتحقر الناس. اے لوگو، غصے کی ابتدا، غصے کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے جب آدمی متکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. میں بڑا ہوں، وہ چھوٹا ہے. سمجھ میں آیا؟ بندہ غصہ تب کرتا ہے جب اس کے اندر کبر ہوتا ہے، میں کچھ ہوں، میں بڑا ہوں. ایک دوسرا والتجبر، آدمی غصہ تب شروع کرتا ہے کہ جب سامنے والے کو دبانے کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. ایک تکبر کی وجہ سے غصہ، دوسرا تجبر، کسی کو دبانا، جبر، کسی کو دبانا. یہ دبانے کی بات کہاں کہاں آ سکتی ہے؟ ایسی جلدی جلدی. ہاں کہاں کہاں ہوتے؟ آپ کسی کو دباتے ہو اپنی زندگی میں؟ بڑے چھوٹے کو دباتے ہیں. کوئی ایسی دو مثالیں زندگی کی بہت سی ہے میرے ذہن میں، لیکن ہم باتیں کریں تھوڑی نا. ہسبینڈ وائف، یہ ہر جگہ سے کیوں یہی آواز آ رہی ہے؟ کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ وہ بعد میں آئے گا. اس میں دیکھا کتنے لوگوں نے شرکت کی. ایک نے یہاں سے بولا، وہاں بولا، وہ بولا، پیچھے والا بولا، وہ بڈھا بولا، وہ جوان، سب بولنے لگے میاں بیوی. کیوں؟ زندگی کا تجربہ ہے ہم سب کو، اور ہمیشہ بیچاری وہی پیستی ہے. وہی غصہ زیادہ تر مرد حضرات کرتے ہیں، عورتیں بھی کم نہیں ہیں. بہت سے واقعات ہیں میرے پاس. آپ کو مزہ آ گئی نا؟ چھوٹ گئی. آپ صلو علی محمد وعلی محمد. دنیا میں بہت سے ایسے شوہر ہیں کہ جو بیچارے مظلوم ہیں. ایک کی داستان سنا دیتا ہوں تاکہ دونوں کو سبق مل جائے، ہم کو مردوں کو اور عورتوں کو. پہلے یہ پورا کر دوں نا.
نبی عیسیٰ نے کہا غصے کی ابتدا کبر، غصے کی ابتدا تجبر، کسی کو دبانا، اور تیسرا تحقر الناس، لوگوں کو نیچ سمجھنا، ہلکا سمجھنا، قیمت بغیر کے سمجھنا۔ اب آپ دیکھیے گا، ابھی بھی میں آپ کو پوچھتا ہوں، یہاں بھی میری توقع ہے ساتھ میں یہاں سے وہ بولے گا، 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 کمزور قسم کا آدمی وہاں پر غصہ ہوتا ہے، کچھ یاد آتا ہے؟ کہاں پہ ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ ہاں جب غلطی پہ ہوتا ہے تو غصہ نہ، تحقر، سامنے والے کو نیچا دکھانا، آفسوں میں ہوتا ہے، غریب فقیروں کے ساتھ بھی بہت ہوتا ہے۔ غصہ تب ہوتا ہے جب سامنے والے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے۔ لیکن آپ سب نے مل کر کہا، پتہ نہیں عورتیں تو آپ کو دیکھ نہیں سکتی، اگر جن نے یہاں پر جواب دیا ہے، آپ کی عورتیں اگر آپ کو دیکھ لے تو آپ کی خیر نہیں آج گھر جا کے، کہ تو نے یہ بولا تھا مولانا کے سامنے۔ غصہ تو کرتا ہے اور وہاں علل اعلان بولتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان غصے ہوتے ہیں۔ لو یہ واقعہ سن لو تاکہ عورتوں کو بھی پتہ چلے، عورتیں بھی کم نہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے ایک مرد تھا جو بہت ہمتوان اور پہلوان تھا، اس نے زور لگا کے، ہمت لگا کے 2 بیویاں کر لی۔ 2 بیوی کرنا آسان نہیں، آپ نے کل سنا نا یا پرسوں کہ وہ کہہ رہا تھا میں کوئی نبی کا داماد ہوں، جہنم میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ایک جہنم میں نے جھیل چکا ہوں دنیا میں۔ تو ایک تھا 2 شادی کر ڈالی، پہلی سے کر ڈالی، اب وہ تھوڑی بوڑھی ہونے لگی، مالدار پیسے والا تھا، پیسے کا زور، راستے پہ نکلا، اعلان کیا، جوان مل گئی، پیسے کی لالچ میں ہو گئی دوسری شادی۔ اب دونوں کو الگ الگ گھر میں رکھا ہے۔ جب بھی بوڑھی والی کے پاس جاتا ہے، اتنی بھی بوڑھی نہیں، تو وہ کہتی ہے کہ یار میں بوڑھی ہوں، تو جب میرے ساتھ گھومتا ہے تو بہت جوان لگتا ہے، بہت جوان لگتا ہے، اس لیے ہونا یہ چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جب تو میرے ساتھ ہو تو میرے ہم عمر کا، ہم ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا جوڑا ہے۔ اور وہ نئی والی جو جوان تھی وہ کہا کرتی تھی کہ بھائی تو بوڑھا ہو چکا ہے، تیرے اتنے سفید بال ہیں، میں اتنی جوان، جہاں بھی باہر جاتے ہیں لوگ ہماری مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے ایک کام کر، تو جب میرے پاس آئے گا نا تو میں ہر روز تیرے سفید بال نکالوں گی، ایک ایک سفید بال نکالوں گی تاکہ تھوڑا تھوڑا جوان لگ، اور رات کو تو جانا اپنی پہلی بیوی کے پاس۔ وہ باپو دوسرے کے پاس گیا تو دوسری نے کہا تو بہت جوان لگ رہا ہے، تھوڑی میرے قسم کا ہو جا، اس لیے میں ہر روز تیرے جو کالے بال بچے ہیں نا اس کو میں ایک ایک کر کے نکالوں گی جتنے ہاتھ میں آئے گا۔ اب اس کا حال کیا ہوگا؟ صبح کو جاتا ہے سفید بال نکلوا کے آتا ہے وہاں جوان والی سے، شام کو وہ پرانی والی پہنچتا ہے تو وہاں سے کالے بال نکال کے آتا ہے۔ کیا ہے، حجام کی ضرورت ہی نہیں، لیکن سینہ دیکھا اس کا، صبر دیکھا اس کا، غصے بغیر یہ عورتیں بھی غصے کرتی ہیں لیکن اس انداز سے ایسا پریشر ڈالتی ہے۔ اے مسلمان، تو اگر اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے تو یاد رکھنا غصے پہ قابو پا لینا، اور جب یہ پالے گا نا تو کچھ اس کے فائدے تیرے سامنے آ جائیں گے۔ کیسے فائدے تیرے سامنے آئیں گے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ غصہ کون کرتا ہے؟ عیسیٰ نے بیان کیا نا، تکبر کرنے والا، دبانے والا، سامنے والے کو نیچا دکھا، آپ کو بہت یاد رہ جاتا ہے، شاباش، نیچا دکھانے والا۔ لیکن یہ بھی بات ہے کہ کئی لوگ اپنے آپ کو اتنا ہوشیار سمجھتے ہیں، لیکن ان کو مولا کائنات نے کہا ہے
آپ نے کہا من طباع الجہال التسرع الی الغضب فی کل حال، جاہلوں کی فطرت میں ایک بات ہے کہ وہ بات بات پہ جلدی سے غصہ کر جاتے ہیں. جاہلوں کی فطرت میں ایک بات ہے کہ وہ بات بات پہ غصے کی طرف جلدی چل پڑتے ہیں. اب مسلمان یاد رکھنا، اگر تو اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے اور تیری زندگی میں بار بار غصہ آ جاتا ہے اور اوپر سے تو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے تو سنبھل جا. شیعہ وہ ہوتا ہے، میں کیوں کہوں، صادق آل محمد نے کہا لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں کہ جو غضب یا غصے کے وقت اپنے نفس پہ قابو نہ رکھے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور اگر غصہ آ بھی جائے تو چھٹے امام آگے بڑھے اور کہا وَمَن لَمْ يُحْسِن مُصَاحِبَةَ مَنْ صَاحِبَهُ، وہ بھی ہم میں سے نہیں کہ جو کسی کا صاحب ہو، کسی کا صاحب ہو تو اس کے ساتھ رہنا ملنا جلنا اگر اس کا صحیح طریقے سے نہیں، اچھی طرح سے نہیں، تو وہ بھی ہم میں سے نہیں. وَمُرَافِقَةُ مَنْ رَافَقَهُ، وہ بھی ہم میں سے نہیں کہ جس کی ہر کسی کے ساتھ دوستیاں ہو وہ اس کا رفیق ہو رفیق، لیکن دوستیاں میں بھی اچھی طرح سے دوستیوں کو نہ نبھاتا ہو، وہ بھی ہمارے شیعوں میں سے نہیں. اس کے بعد وَمُصَالِحَةُ مَنْ صَالَحَ، جس کے ساتھ صلح کی تو صلح کرتے وقت بھی اگر اچھی طرح سے صلح نہیں کی تو وہ بھی ہم میں سے نہیں. کبھی کبھار ہوتا ہے نا، جھگڑا ہوتا ہے میرا اور آپ کا کرمانی صاحب، پھر میں معافی مانگنے آتا ہوں، آپ تو آئے گے نہیں، مجھے ہی آنا پڑے گا. نہیں، صلو علی محمد و علی محمد. پھر ہمارا جھگڑا ہوگا جلدی سے، بس ٹھیک ہے معاف ہے، جاؤ ختم. ہمارا شیعہ نہیں کہ جو مصالحت کرتا ہے کسی سے تو وہ بھی اچھے انداز اچھے طریقے سے کرتا ہے. لیکن یہ تو کچھ نہیں، میں اور آپ کرمانی صاحب، اس سے آگے چلیے، اس سے آگے چلیے. چھٹے امام نے یہ بھی کہا من لم يحسن مخالفة من خالفہ، اگر کسی سے اختلاف بھی کرنا ہے، اختلاف، میری رائے یہ ہے، اس کی رائے یہ ہے، اس کا ماننا یہ ہے، اس کا ماننا وہ ہے، میرا ماننا کچھ اور ہے، یوں کہیے میرا عقیدہ کچھ اور ہے، آپ کا عقیدہ کچھ اور ہے، ہم دونوں میں اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کے اندر بھی اچھی طرح سے اس اختلاف کو نپٹائیں گے. اگر ایسا نہیں کیا تو وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں. یہ نتیجہ کب ہوگا؟ صاحب کے ساتھ اچھی طرح سے صحبت، رفیق دوست کے ساتھ اچھی طرح سے دوستی، مصالحت جس کے ساتھ کی ہو وہ بھی اچھی طرح سے، مخالفت جس کے ساتھ ہو یا کرنی ہو تو وہ بھی اچھی طرح سے. یہ سب تب جا کے ہوگا جب وہ پہلی صفت آ گئی ہوگی کہ اگر ان کے درمیان غصہ کہیں آ گیا تو میں اپنے آپ کو سنبھال لوں گا. تب جا کے یہ باقی کی صفتیں آ سکے گی. اب دیکھیے قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، کچھ میں پڑھتا ہوں، کچھ آپ کو پڑھنا ہے. آئیے قرآن مجید کی طرف. پروردگار عالم نے سورہ فصلت قرآن مجید کا چپٹر 41 آیت کا نشان ہے 34، 41-34. پانی پی لو، محمد نورانی پڑھ. صلو علی محمد و آل محمد. آواز سے. یا علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. احسنت. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اے مسلمانوں،
نیکی اور برائی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی تو برائی کا جواب اچھائی یا نیکی یا بھلائی سے دو۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہوگی نا وہ بھی آپ کا دوست بن جائے گا، لیکن یہ ایسے ایسے کرنے سے نہیں ہوگا، نعرے لگانے سے نہیں ہوگا۔ آپ نے بھی ایسے ایسے کیا، برائی کا جواب اچھائی سے دینا ایسے ایسے کرنے سے نہیں ہوگا۔ یہ ہوگا کیسے، یہ میں نہیں بتاؤں گا۔ قرآن کھولنا، قرآن مجید پڑھنا تو پتہ چلے گا کہ خدا کہے گا کہ یہ والا جو کام ہے نا، کہ برائی کے سامنے اچھی طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ ہو سکتا ہے لیکن سب کے بس کی بات نہیں۔ خدا کے کچھ ایسے بندے ہیں جو اپنے اندر کچھ ایسی باتیں کو لائیں گے، تب جا کے ان کے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ برائی کا جواب اچھائی سے دے گا۔ آیت کا نشان اس کے بعد والی آیت چیپٹر 41 ورس نمبر 35۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ سمجھے آپ؟ اب مجھے یاد ہے پچھلی سال بھی پڑھا تھا، پچھلی سال نہیں مطلب پچھلی بار جب آیا تھا یہ برائی والا، آپ کو یاد ہے بھجن سنایا تھا میں نے، کسی کو یاد ہے؟ ہمارے اس بھارت کا، ہمارا پیارا ہندوستان، جس زمین نے ہم کو کھانا دیا ہے، پلے بڑے ہوئے اس زمین سے، ہم نے کھانا پینا سب ہمارا یہاں، اٹھنا بیٹھنا مرنا بھی یہاں، یہاں کی باتیں سنیے تو پتہ چلے گا وہی بات جو ہمیں خدا بیان کر رہا ہے۔ گجراتی میں ہے بھجن، پڑھ دیتا ہوں، پورا بھجن آتا ہے مجھے، لیکن لائن یہ والی پڑھوں گا۔ کرے کوئی لاکھ برائی چھتا ہوں، کرے کوئی لاکھ برائی چھتا ہوں، برائی نہ بدلے بھلائی کروں چھوں۔ بھجن ڈھونڈیے گا ہے، شوں پوچھو چھو مجھ نے کہ ہوں شوں کروں چھوں۔ کرے کوئی لاکھ برائی چھتا ہوں، برائی نہ بدلے بھلائی کروں چھوں۔ یہ کب ہوگا؟ تو پہلے شیعہ بن، اور شیعہ بننے کے لیے اپنے غصے پہ قابو رکھ، اور غصے پہ اگر قابو پا لیا تو امام صادق نے جیسے کہا نا تو ہم میں سے ہو جائے گا۔ کربلا نہیں ہمارے پاس، چھٹے امام نے کہا نا کسی کے ساتھ مصالحت بھی کرنی ہو نا تو وہ اچھی طرح سے، خور آیا تھا نا معافی مانگنے، کتنے ادب و احترام سے حسین مظلوم نے خور کو اپنے سینے سے لگایا، مخالف تھا۔ شب عاشور کو شمر بھی آیا تھا امان نامہ لے کر، لیکن حسین نے عباس کو حکم دیا جاؤ اس کی بات سنو، دور کا ماما شمر صحیح لیکن دور کا تیرا ماما ہے۔ مخالفت بھی اچھی طرح سے۔ کیسے ہوگا یہ سب؟ غصے پہ قابو۔ آج کے بعد اے مسلمان، جب بھی غصے کا موقع آئے نا تو اپنے لقب کو یاد کرنا، جعفری والا نہیں، جا تو فری ہو گیا نہیں، جعفری، سچا جعفری۔ کہ اب غصے کا موقع آیا ہے، اپنے آپ کو سنبھال لو، جانے دو، معاف کر دو۔ اتنا بھی کیا ہے غصہ کرنے سے؟ کچھ نہیں ملے گا، جانے دو، معاف کر دو۔ عزیزو، آج ہم جمع ہوئے ہیں، سب برداشت ہو سکتا ہے، سب برداشت ہو سکتا ہے، لیکن کربلا ہمارے سامنے ہے نا۔ اگر غصہ نہیں تو غم تو ہے نا، کہ آج جس کا تذکرہ کرنا ہے، جس کے لیے حسین مظلوم کہے کہ اے میرے لال، آج کے بعد دنیا کی میرے لیے کوئی قیمت نہیں رہی،
علی اکبر کا ذکر کرنا ہے. وہ علی اکبر کیا بیان کروں، کہاں سے کہاں پڑھوں. یہ وہی علی اکبر ہے. شام عاشورہ جب آئی ہے، شب عاشور کی رات، میرے استاد مولانا صادق حسن بیان کرتے ہیں کہ حسین ہر خیمے کے جائزے لے رہے تھے. ہر خیمے میں اگلے دن یعنی عاشورے کے دن کی تیاریاں ہو رہی تھی. لیکن ایک تھا علی اکبر جس کو تھوڑا شک تھا کہ مجھے بابا قربان کرنے دیں گے. لیکن تاریخ نے بیان کیا ہے کہ جتنے بھی آئے میدان میں جانے کے لیے سب نے مولا سے اجازت احتراماً لی. لیکن علی اکبر وہ شہید ہے جس کے لیے حسین نے اپنے آپ سے علی اکبر کو بھیجا ہے اور کہا ہے تقدم تقدم ولدی، بیٹا جاؤ. لیکن جانے سے پہلے کچھ ماجرا ہوا ہے نا. رات کا سناٹا ہے، شب عاشور کا عالم ہے. میرے استاد محترم بیان کرتے ہیں کہ رات کے درمیان جناب علی اکبر جناب زینب کے خیمے میں گئے اور وہاں پر جا کر بیٹھ گئے. جناب زینب نے کہا بیٹا اپنا سر میرے زانوں پہ رکھو، میں کنگھی کر دیتی ہوں. جناب زینب نے کنگھی کرنا شروع کیا. یہ کنگھی ہو رہی تھی کہ جناب زینب سے علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کر سکتا ہوں؟ کہا بیٹا پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ کہا پھوپھی اماں اتنا بتا دیجئے کیا آپ کا مرتبہ بلند ہے کہ دادی فاطمہ کا مرتبہ بلند ہے؟ بس اتنا ہی سوال ہے. جناب زینب نے کہا بیٹا کون سا سوال، کیسا سوال تو نے کر لیا؟ کہاں فاطمہ سیدۃ النساء العالمین اور کہاں میں اس کی ادنا کنیز. لیکن بیٹا تو نے یہ سوال پوچھا کیوں ہے؟ کہا پھوپھی اماں پوچھا اس لیے ہے نا کہ میں جو ہوں نا آپ کا بیٹا ہوں اور بابا حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور آپ نے کہا کہ ماں کا رتبہ زیادہ ہے. میں یہ بات اس لیے آپ سے کرنے آیا ہوں کہ اے پھوپھی اماں، ارے آپ کے بیٹے کو دادی زہرا کے بیٹے پہ قربان کر دیجئے. ہاں عزادارو، اس طرح سے جناب علی اکبر نے مرنے کی اجازت مانگی. کیوں؟ کیونکہ حسین مظلوم جانے کی اجازت دیتے تھے، لیکن کہا کرتے تھے بیٹا ماں اور پھوپھی اماں سے اجازت لے لو. اس لیے جناب علی اکبر پھوپھی اماں اور ماں سے اجازت لینے کے لیے آ گئے. روز عاشور آ گیا، علی اکبر اب جانے لگے. شان و شوکت سے علی اکبر کو حسین مولا نے سوار کیا. کتنی مظلومی ہے عزادارو، عجب عالم ہے. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جوان بیٹا اپنے باپ کو سوار کرے، لیکن حسین پہ کون سی گھڑی آن پڑی کہ آج جوان بیٹے کو بوڑھا باپ سوار کر رہا ہے. اور کہا بیٹا تقدم ولدی. بس علی اکبر تھوڑی دیر نکلے ہی تھے کہ کانوں میں پیروں اور قدموں کی آہٹ آئی اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی آواز آئی، مہلن مہلا ولدی، مہلن مہلا ولدی. بیٹا ذرا آہستہ سے جاؤ. بس یہ باتیں علی اکبر نے سن لی. اپنی گردن کو گھمایا، دیکھا کیا ضعیف باپ کمر تھامے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اب احترام میں گھوڑے سے نیچے اترے، واپس آئے. کہا بابا جان تھوڑی دیر پہلے آپ ہی نے مجھے میدان میں بھیجا، اب کیا ہو گیا؟ کہا بیٹا کیا کروں، تجھے کیا پتا، اگر تیرے پاس ایک نوجوان بیٹا ہوتا نا تو تجھے پتا چلتا ارے باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. بس واپس خدا حافظی ہو گئی. علی اکبر میدان میں گئے، بہادری کے ساتھ جنگ کی. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ علی اکبر واپس آنے لگے. حسین کے پاس آئے. کہا بیٹا کیوں آئے ہو؟ کہا بابا جان آپ نے میری جنگ دیکھی. کہا شاباش بیٹا. کہا کیوں واپس آئے ہو؟ علی اکبر نے کہا بابا
ابا جان هل للمشرب من سبیل العطش قد قتلنی، بابا اگر کہیں سے تھوڑا پانی مل جائے نا تو یہ جنگ جو آپ نے دیکھی نا اس سے بہتر کر دکھاتا ہوں، بس تھوڑی سی مجھے پانی کی سبیل مل جائے۔ حسین نے کہا بیٹا تجھے پتا ہے نا پانی کا کوئی بندوبست نہیں، بس تیری تسلی کے لیے اتنا کر دے اپنی زبان کو میرے منہ میں ڈال دے۔ عزادارو یہ جو جملہ ہم علماء کرام سے سنتے ہیں نا، ایک شاعر نے اپنے نوحوں میں اس کو لکھا ہے اور اس کی منظر کشی اس طرح سے ہمارے سامنے پیش کی ہے اور کہا ہے ارے مانگا اکبر نے جو پانی تو دے دی شبیر نے کیا، سوکھی زباں فرزند کو نتیجہ کیا ہوا، اس نے واپس زباں کھینچی کہتے ہوئے ایسی سوکھی زباں کہیں ہے ہی نہیں۔ ہاں عزادارو پانی نہیں ملا، اکبر واپس چلے۔ ایک موقع آیا کہ جب ظالموں نے وار کرنا شروع کر لیا، وہاں سے ندا بلند ہوئی یا ابتا علیک منی السلام۔ عزادارو آپ کو پتا ہے جب سلام کیا جاتا ہے نا تو عربی کے اندر سلام علیکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آپ پہ سلامتی ہو اور انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، لیکن عربک میں جب سلام کو الٹا کیا جاتا ہے وعلیک السلام، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بابا اب میرا یہ آخری سلام ہے، میری خبر لیجئے۔ عزادارو حسین مظلوم اکبر کے سرہانے پہنچے اور کہا بیٹا اکبر زخمی تو ہو، میں آپ کو خیمے کی طرف لے جاتا ہوں، بیٹا تھوڑی میری مدد کیجئے، ایک ہاتھ مجھے دے دیجئے، ایک ہاتھ گلے پہ رکھو تاکہ آپ کو اٹھا کے خیمے کی طرف لے جاؤ۔ لیکن عزادارو اکبر کا ایک ہاتھ سینے پہ ہے، سینے سے ہاتھ کو نہیں ہٹانا، لیکن امام وقت کا حکم تھا۔ اکبر نے ہاتھ کو ہٹایا، حسین نے کیا دیکھا، ایک برچھی جو اکبر کے سینے میں پیوست ہے۔ حسین کی نظر پڑی، کہا بیٹا بہت درد ہوتا ہے، میں اس برچھی کو نکالتا ہوں۔ لو عزادارو حسین نے برچھی کو نکالا، لیکن برچھی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ باہر، ارے کلیجے کے ساتھ اکبر کی روح پرواز۔ عزادارو اکبر چل بسے، اب حسین بنا بیٹے کے ہو گئے، اب لاشے کو لے جائے تو کس طرح سے لے جائے۔ لاشے کو اٹھایا، خیمے کی جانب آ رہے تھے، لیکن حسین سے جوان کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ ایک بار جوانان بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہا اے چھوٹے چھوٹے بچوں حسین کی تھوڑی مدد کرو۔ ارے حسین سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء وتسليما لأمره ماتم حسين.